آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کون سا اسلام اور ایمان افضل ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان کے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ سیدنا معاذ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھے اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مزید کچھ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ تو لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے اور ان کے لیے اس چیز کو ناپسند کرے جس کو اپنے لیے ناپسند کرے۔ ایک روایت میں ہے، اور بلائی والی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اس کے بارے میں باتیں کام کرے، اور ایک روایت میں ہے، جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اس سے چھوڑ دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کی کوئی علامت نظر آ رہی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اس سے پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے آگے سے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ بہرحال اس نے پھر سوال کیا اور کہا، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور ساری کی ساری تقدیر، وہ اچھی ہو یا بری، پھر ایمان لائے۔ اس نے کہا، جی آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کے گویا تو اس سے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اصول قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس نے کہا، تو پھر آپ مجھے اس کی علامتوں کے بارے میں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے بکریوں کے چرواہے عمارتوں پر غرور کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، پھر وہ بندہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زمانے، ایک روایت کے مطابق 3 دنوں تک اس کے بارے میں خاموش رہا۔ پھر مجھ سے فرمایا، عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو جائے، دوسرے مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس نے کہا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان۔ ایک روایت میں اچھا اخلاق۔ اس نے کہا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں ہے، اس نے کہا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر و سماعت۔ اس نے کہا، افضل ایمان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت۔ اس نے کہا، ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برائی کو ترک کر دینا۔
کہا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد۔ اس نے کہا جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ان سے قتال کرنا۔ اس نے کہا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھوڑے کی کونچے کاٹ دی جائیں اور خود اس کا خون بہا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دو عمل ہیں وہ افضل ترین ہیں، ان کو کرنے والا سب سے زیادہ افضل ہے، یہ کہ کوئی آدمی ان ہی دو پر عمل کرے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک